پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر موجود ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھیں جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے، تھوڑا منصب ہے، زمین پر پاؤں رکھنے کے لیے تیار نہیں، ان کے باتوں کا انداز دیکھو، چلنے کا انداز یوں جاتے ایسے ایسے نا، پتلا دبلا ہوگا خلق جسم تکڑا دے دا سبزی ایسے ایسے جا رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا کسی کو جب سلام کر دے اس کا سلام اشارہ بھی عجیب اور بات کا طریقہ۔ مولانا بجلی گھر بھی جدا غٹ خلق سلام کی السلام علیکم السلام علیکم، حالانکہ السلام علیکم ست ہوئی السلام علیکم السلام علیکم، یہ متکبر کی نشانی ہے۔ لیکن مجھے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر یہ بیماری ہمارے اندر ہے باوجود غربت، میں نے غریبوں کو بھی تو دیکھا نا، کسی نے لگا غریبانان بے جیب پہ خالی کور پہ خالی بس بک وقت پنگ دی زان تو پتہ نہ سب بڑا ہوئے۔ ڈرنا چاہیے ہمیں، اگر ہمارے دلوں میں رائے کے دانے کے برابر کبر ہو جنت کی تمنا۔ صحیح حدیث میں نے آپ کو سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، شیطان سے عبرت حاصل کرے۔ کس سے؟ شیطان۔ علماء فرماتے ہیں کم سے کم 6 لاکھ سال تک اس نے بے ریا عبادت کی، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی نمائش نہیں۔ تباہ کیوں ہوا، برباد کیوں ہوا، راندے درگاہ کیوں ہوا؟ جب اس نے تکبر کا ایک لفظ استعمال کیا۔ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ لگائے، اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ انہیں تکبر کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تکبر تو اسی کو کہتے ہیں، اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر۔ اللہ نے کہا فخرج فإنک رجیم، نکل یہاں سے مردو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں ہے، اللہ نہ کرے کہ ان کی پکڑ کی باری کب آئے گی۔ اللہ ایک دم نہیں پکڑتے نا، تھوڑا وقت دیتا، ہفتہ 10 دن مہینہ سال، شاید توبہ کر لے توبہ، ہم باز نہیں آئیں گے اللہ پکڑے۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے متکبروں کو زمین پہ چت لیٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ خدا نے ان کو ذلیل کیا، رسوا، نہ پیسہ کام آیا، نہ منصب کام آیا، نہ عہدہ کام، کچھ بھی کام نہیں ہے، رب نے ذلیل رسوا کیا۔